حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دینا. اور اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. 26 ذی الحجہ سن ہجری 22 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابھی سورہ فاتحہ پوری کی اور سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی. ابو لؤلؤ فیروز جو دشمن اسلام تھا وہ پہلی صف میں موجود تھا, اس نے تیر مارا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا. یہ ابو لؤلؤ فیروز ایک مرتبہ تیر بنا رہا تھا تو حضرت عمر نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں تیر بناتا ہوں, زہر سے بجھا تیر بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو لؤلؤ مجھے بھی کوئی تیر بنا کے دے. تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ عمر میں ایسا تیر بناؤں گا, تجھے ایسا تیر بنا کر دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. حضرت علی سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. تو صحابہ نے کہا عمر ہم اس کو مار دیں. کہا اس نے مجھے مارا نہیں ابھی, لیکن میری فراست یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے مارے گا, یہ میری جان کا پیاسا ہے, یہ مجھے مارے گا. اور یہی ہوا. 26 ذی الحجہ سن ہجری 22 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابھی سورہ فاتحہ پوری کی, سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی. یہ ابو لؤلؤ فیروز جو دشمن اسلام تھا اسی نماز فجر کی نماز میں پہلی صف میں زہر سے بجھا ہوا تیر لے کر کھڑا تھا. ابھی سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی ہے. اسی دشمن اسلام نے حضرت عمر پر وار کیا اور حضرت عمر کو زخمی کیا ہے. حضرت عمر گرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے خلیفہ بنے اور نماز مکمل کرائی. ادھر ابو لؤلؤ جس کے پاس کئی تیر تھے اور صحابہ کی صفوں سے اس نے نکلنے کی کوشش کی ہے. صحابہ ایسے کھڑے تھے کأنہم بنیان مرصوص, جیسے ایک دیوار کھڑی کی گئی ہو, اس طرح ایک دوسرے سے مل کر کھڑے تھے کہ اس دشمن کو نکلنے کا راستہ نہ ملا تو اس نے 7 صحابہ کو وہاں پر شہید کیا ہے. جب پھر بھی اس کو راستہ نہ ملا تو اس نے خود کش حملہ کیا اور اپنے آپ کو جہنم رسید کر دیا. 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. 27 28 29 30 4 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے. اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری موت کا وقت قریب ہے, اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے گا, تم جاؤ اور عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ عمر کا جی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں میری قبر بنائی جائے. حضرت عبداللہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہاں وہ حجرہ میرا تھا, اللہ کے رسول نے اس حجرے کو میرے نام کیا تھا کہ عائشہ میں تمہیں دیتا ہوں, اور وہاں پر اللہ کے رسول کی قبر ہے. اس کے بعد میرے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق کی قبر بنی ہوئی ہے, اور ایک جگہ وہاں پر میں نے اپنے لیے رکھوائی تھی, اب میں اپنی جان پر حضرت عمر کی جان کو ترجیح دیتی ہوں, عمر کی قبر وہاں پر بنائی جائے گی. حضرت عائشہ نے اجازت دی. حضرت عبداللہ نے آ کر اطلاع دے دی کہ حضرت عائشہ نے اجازت دی ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہاں اس حجرے میں ایک میرے شوہر کی قبر تھی اور ایک میرے ابا کی قبر تھی. جب میں حجرے میں داخل ہوتی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں پردے کا اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی, اس لیے کہ ایک میرے شوہر کی قبر ہے اور ایک میرے ابا کی قبر ہے, ان دونوں سے پردہ نہیں ہوتا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت عمر وہاں دفن ہوئے اس کے بعد میں پردہ کر کے اندر جاتی تھی. اندازہ لگاؤ کیسا حضرت عائشہ نے پردہ کر کے دکھایا. اور حضرت عمر نے آخری وقت میں پھر حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے بیٹا ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پھر پوچھ لینا. حضرت عبداللہ پھر پوچھنے کے لیے گئے انتقال کے بعد, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو میں نے پہلے حضرت عمر کو اجازت دی ہے ابھی بھی وہی اجازت باقی ہے, حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اللہ کے رسول کے پاس اسی روضے میں دفن کیا جائے. اندازہ لگاؤ 10 سال 6 ماہ تک خلیفہ رہے اور کیسی حکمرانی کی ہے. فجر کی نماز میں اس دشمن اسلام نے حضرت عمر کو 26 ذی الحجہ کو تیر مارا ہے, اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا فجر کی نماز میں زخمی ہوتا ہے, 1 محرم الحرام کو شہادت ہوتی ہے اور روضہ رسول میں اس کی قبر بنتی ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.